بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف العاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على جان مال عزت کو قربان کر دیا ہم نے ان بزرگوں کو صرف بریانی کے پتیلوں تک لمیٹڈ کر دیا اس سے بڑی بدنصیبی یار ہماری کیا ہوگی بریانی کھانا کھیلا اس میں بس یہاں تک لمیٹڈ کر دیا جبکہ جن بزرگوں کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے آپ جانتے ہیں یہ وہ عظیم بزرگان دین ہے اللہ کے ولی ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی فی سبیل اللہ ارشاد فرمائی ایسے اشار نے نہیں کہا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آج جو ہم یہ پست ہو گئے بیکورڈ ہو گئے ڈاؤن ہو گئے اس کی سب سے بڑی مسلمانوں مومنوں وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ دین سے وفا کی نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے وفا کی اور نہ بزرگان دین کی قربانیوں سے آج ہم لکیر کے فقیر بن گئے لکیر کے فقیر جہالت ہماری زیادہ بےروزگاری ہم میں زیادہ اور آوارہ گردی ہم میں زیادہ لفاظی ہم میں زیادہ اور جو قوم سب سے زیادہ ہندوستانی میں سمجھتا ہوں بےروزگار اور نااہل اور ان پڑھ ہے وہ ہماری قوم ہے جو صرف بازاروں چراہوں کی زینت بنی ہوئی ہے وہ درسگاہوں اور کسی یونیورسٹی اور اداروں کی زینت نہیں اور تم سے کہیں بھی کیا یار ہم تم نے بریانی کھائی بھورے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہر سال ہاتھ پہنچے داڑھی سلائی اور چل دیے تو تم سے امید کیا کریں کیا کل ہمارے بزرگوں نے آپ چاہے محی الفسانی رحمت اللہ کو علیہ کی آپ جو ہے سیرت پڑھیں صرف ہندوستان کے بزرگوں کے بارے میں پڑھیں چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں چاہے صابر کلیری کو پڑھیں چاہے نظام الدین دہلوی کو پڑھیں چاہے شیخ محمد سورتی کو پڑھیں چاہے اعلیٰ حضرت کو پڑھیں چاہے بسم اللہ شامیہ کو پڑھیں ان سارے بزرگوں نے اپنی زندگی میں سب عیش و آرام تیاگ کر کے اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے سب کچھ قربان کر تم کیا ہو تھے تو وہ آبا تمہارے ہی تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اپنے اسلاف سے کہ نسبت روحانی ارے بھائی ہم اتنے بیکورڈ اتنے کمزور ہیں ہم سے تو اپنے مسجد مدرسوں کی حفاظت بھی نہیں ہو رہی صرف لیکچر دینے کے ہم اور آپس میں لڑنے جھگڑنے کے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے کے رہ گئے ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کے رہ گئے اگر ہمیں دین سے سچی محبت ہے تو ہمیں بزرگان دین سے بھی سچی محبت ہوگی اور اگر دین سے ہمیں سچی محبت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا کچھ پاس اور لحاظ ہے تو ہمیں ہر مسلمان کی عزت کی پرواہ ہوگی ہر مسلمان سے ہمیں محبت ہوگی الفت افسوس ہوتا ہے کیا کہتے ہیں بڑے بڑے علماء ابھی تشریف لائے اور آئیں گے علماء بڑے ان کو آپ سنو گے اور سن رہا ہو ہمیں 30 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے 70 سال ہو گئے 80 سال ہو گئے لیکن افسوس کنٹینیو ہم بڑے بڑے علماء کو سن رہے ہیں ہماری خرافات اور جہالت میں کوئی کمی نہیں یہاں جب لنگر کا اہتمام تھا ماشاءاللہ تو یہاں سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی آج یہاں ہمارے علماء بزرگان دین ان کی اولاد تشریف فرمائے علماء اکرام علاقے کے آپ کے مقررین تشریف فرمائے افسوس آپ ان کو سننے کے لیے اپنی زندگی کے 2 گھنٹے بزرگوں کے نام پہ نہیں دے سکتے تو آپ کیسے سوچتے ہو کہ حالات تبدیل ہوں گے حالات بدلیں گے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستان اور تم یہ سوچتے ہو کہ ہم ایک نعرہ لگائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بسم اللہ شامیہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور بچ جائیں گے ارے میرے بھائی میرے چچا میرے عزیز خالی نعرہ لگا کے نہیں بچ سکتے
کچھ ایکٹیویٹی کرنا پڑے گی آخرت کے لیے، کچھ ایکٹیویٹی کرنا پڑے گی، کچھ تبلیغ اور ارشاد کرنا پڑے گی۔ گاؤں کا جب ایک